نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے دن بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلا کرتے تھے، لوگ آتے عبادت کرتے چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو لے کر بیت اللہ شریف کی طرف آئے اور داخل ہونا چاہا تو میں نے روک دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عثمان بن طلحہ ایمان نہیں لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے میرے اس رویے کو برداشت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عثمان، ایک دن آئے گا، یہ چابی ہمارے پاس آئے گی۔ جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چابی ہمیں دے دو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ سے چابی پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے، نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے، باہر نکلنے لگے تو چابی عثمان بن طلحہ کو پھر واپس کر دی اور پھر فرمایا کہ یہ چابی ہمیشہ آپ کے خاندان میں رہے گی، جو بھی آپ سے چابی لے گا وہ بڑا ظالم ہوگا۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں چابی لے کر خوشی خوشی واپس لوٹنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، عثمان۔ میں نے پیچھے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری کہی ہوئی بات وہ سچی نہیں ہوئی جو میں نے آپ کو کہی تھی؟ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ جی، آپ کا فرمان بالکل سچا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر آ رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہی آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ ابھی جوف کعبہ میں آیت نازل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی پھر حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ عام طور پر لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ امانت صرف اس چیز کا نام ہے کہ کسی کے پاس سامان، پیسہ، روپیہ حفاظت کے لیے رکھ دیا جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اسی چیز کا نام امانت ہے تو امانت کے مفہوم سے بہت بڑی خیانت ہوگی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہاں واحد کا صیغہ امانہ استعمال نہیں کیا، بلکہ جمع کا صیغہ امانات استعمال کیا ہے۔ صرف اس لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امانتیں کئی قسم پر ہیں، اور اس چیز کا نام امانت نہیں ہے کہ جس کو ہم نے امانت سمجھا ہوا ہے، بلکہ ہر وہ چیز امانت ہے کہ جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو۔ بلکہ یہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ عالم کے پاس علم امانت ہے، مفسر کے پاس علم تفسیر امانت ہے، محدث کے پاس علم حدیث امانت ہے، فقیہ کے پاس فقاہت امانت ہے، مولوی کے پاس مولویت امانت ہے، مدرس کے پاس تدریس امانت ہے، خطیب کے پاس خطابت امانت ہے، تاجر کے پاس تجارت امانت ہے، وکیل کے پاس وکالت امانت ہے، صدر کے پاس صدارت امانت ہے، وزیر کے پاس وزارت امانت ہے، منصب والوں کے پاس منصب امانت ہے، عہدے والوں کے پاس عہدہ امانت ہے، دولت مندوں کے پاس دولت امانت ہے، جاگیرداروں اور سرداروں کے پاس جگیری اور سرداری امانت ہے، والدین کے پاس اولاد امانت ہے، اساتذہ کے پاس شاگرد امانت ہے، کسی مدرسے اور مسجد کے متولی اور محتمم کے پاس مدرسہ اور مسجد امانت ہے، بیوی کے پاس عزت و آبرو امانت ہے، حتیٰ کہ انسان کے پورے جسم کے اعضاء میں سے یہ کان امانت، زبان امانت، آنکھیں امانت، ہاتھ پاؤں امانت، دل دماغ امانت، انسان کی زندگی کا ہر لمحہ امانت ہے۔ انسان تو کہتا بھی یہی ہے کہ ہر چیز میری ہے، لیکن حقیقت میں اس کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان تو صرف متولی ہے، نگران ہے، امین ہے، محافظ ہے۔ یہ سب کچھ جو دیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، ہر چیز اس کی امانت ہے۔